جاسوس کافروں میں ہوتے تھے، کافروں کے جاسوس مسلمانوں میں ہوتے تھے. ارے مسلمانوں میں مسلمانوں کی جاسوسی کرنا چغل خوری ہے، اور حدیث پاک ہے چغل خور کافر کی طرح جہنم میں جائے گا. اور ایجنسیاں بھی کام کہاں کریں گی؟ مسجدیں میں. باہر روڈ پر جو عوام لوٹی جا رہی ہے ادھر نہیں جائیں گی. گندم جو لیتے ہیں نا وہ ریت ملا رہے ہیں، ادھر نہیں جائیں گے. مجھے ایک کہنے لگا وہ جو اسٹیمیٹ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اسٹیمیٹ لگانے گیا، پل تھی اس کی ریل گاڑی کی 4 لاکھ کا اس وقت. یہ آج سے 15-20 سال، آج تو ظلم ہے، 20 سال پہلے کی بات ہے. 4 لاکھ اس کا خرچہ تھا. میں نے 10 لاکھ بنایا کہ بھی کھا پی لیں گے. میں گیا بڑے افسر کے پاس، اس نے کہا ہاں. میں نے کہا جی حضرت 4 لاکھ ہیں، 10 لاکھ بنا لیے جو آپ کھائیں جو جس طرح کریں. اس نے کہا بے وقوف یہ کس سے کیا بنتا ہے، جا اسے 40 لاکھ بنا کے لے آ. اچھا یہ ظلم ہو رہا ہے. ایجنسیاں ادھر نہیں جائیں گی. مسجد میں دیکھو رات دن جہاں قتل ہو رہے ہیں، ڈاکے ہو رہے ہیں. ہماری جگہ کا ایک درویش ہے، اس کے مامے کے گھر گئے ڈاکو، پیسہ لوٹا، جان سے نہیں مارا. اس کی 8-8 سال سی بچیوں سے زنا کیا. وہ کہتا ہے 7 دن خون بہتا رہا، اٹھ نہیں سکی. پھر تھندار کے پاس اس کی ماں گئی، اس نے اس کی عزت بھی لوٹ لی. دیکھا کوئی ایجنسی والا ادھر گیا ہو اس ظلم پر؟ مولوی جی سور کہتے ہیں جی مولوی خراب ہے. لانتیو تم نہیں کہتے، تمہارا باپ کہتا ہے مولوی خراب ہیں. معاشرے کے اثرات بادشاہی پر ہوتے ہیں. ایک بادشاہ نے لکھا، ایک بادشاہ نے کہا کسی کو کہ تم جاؤ، کوئی جس نے میرے دادے کی بادشاہی دیکھی ہو اسے لاؤ، جس نے میرے باپ کی بادشاہی میری تو دیکھی ہے. وہ ایک بوڑھا لے آیا، کہتا ہے میرے دادے کی بادشاہی کیسے تھی. وہ دانا لوگ تھے، آج کل کیسے بے وقوف نہیں تھے کہ 100 مولوی اکٹھا ایک بندے کی چوری واپس نہیں کرا سکتا، 100 مولوی اکٹھا ایک بندے کو نماز نہیں پڑھا سکتا. برائی ایسے پاگل. ہمارے حکمران جی نے پتہ نہیں کہ برائی روکنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اچھائی پھیلانے کے لیے طاقت. مولوی بھیڑ ہے، ارے بھیڑ یہ خراب ہے، بھیڑ ہلکی ہے. ایمان سے 100 مولوی اکٹھا ایک بندے کو نماز نہیں پڑھا سکتا. ایک تھندار صحیح ہو جائے علاقے کو راحت دے دے گا. کیا ہے باپ کہتا ہے مولوی خراب ہے، انہیں پتہ ہے مولوی صحیح بھی ہو جائے تو کیا کرے گا. حاکم صحیح نہ ہو، حاکم وقت صحیح نہ ہو. تو اس نے لے آیا ایک بوڑھے کو، ہاں میرے دادے کی بات سے. وہ بھی دانا تھا نا. آج کل کے وہی عوام اچھی تھی، آج کل کے حکمرانوں سے تو اللہ اکبر ایسے بے وقوف. ارے اپنے آپ کو بھی غرق کریں گے اور ہمیں بھی غرق کریں گے. ہم تو بچ جائیں یار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حکم کے پابند ہو. ارے سورو ہم بھی حکم کے پابند ہیں. تم حاکم سمجھتے ہو بش کو، ہم حاکم سمجھتے ہیں رسول خدا کو. آپ نے فرمایا بادشاہ علیحدہ ہوگا، میرا قرآن علیحدہ ہوگا. قرآن نکاح کی بات کرتا ہے، یہ زنا کی بات کرتے ہیں. قرآن کے حدود اللہ ہیں، حد اللہ کے حدیں ہیں. ان کا حدود آدی نجس ہے، یعنی حدود اللہ کو توڑ دیا. ارے اس کو جو بدلو کیا ہے، تم نے تو پہلے حدود اللہ توڑ رکھی ہے. یہ حدود آردی نجس جب حرام ہے، کفر ہے، تو پھر اس کا پھیرنا بھی کفر ہے. تم یہ کہ بات کیا کر رہے ہو، ہم اللہ کے قانون کو تو نہیں پھیر رہے. حدود آردی نجس کو دیکھو تو حدود آردی نجس نے تو اللہ کے قانون کو منسوخ کر رکھا ہے. وہ کہاں جائز ہے.